رحم الله من قرأ سورة الفاتحة. ما شاء الله حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والشكر لله رب العالمين الذي دليل المتحيرين وغياث المستغيثين وعون المؤمنين وغافر المذنبين وصريف المستصرخين وغياث المستغيثين. ثم صلاة سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. أما بعد فقد قال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في ليلة العاشر: والله فإني لا أعلم أصحابا أوفى من أصحابي. صلوات پر محمد. حضرات کرام، اساتذہ، بزرگان قوم ملت، برادران ایمان، اس عشرہ محرم الحرام کی آج کی تقریر جس کا عنوان اصحاب حسین کی فضیلت. اصحاب حسین ابن علی میں سے اگر ہم ایک صحابی کا ذکر نہ کریں اور باقی اصحاب کا ذکر کرتے ہیں تو یہ ایک ناانصافی والی بات ہوگی. آج جس صحابی کا ذکر کرنے کی تمنا ہے اور امید ہے وہ صرف صحابی حسین ہی نہیں بلکہ اخی حسین، جس کو باب الحسین کہا جاتا ہے، حسین کا دروازہ. روزانہ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے فرش اعضاء کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ ایک یا دو باتیں ہو رہی ہیں. جو مسلسل جو چہرے سامنے ہیں، جو مسلسل روزانہ فرش اعضاء پر تشریف لا رہے ہیں اور جو باہر بھی کھڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے آج میں کوئی بات تو نہیں کہنا چاہتا، مگر ایک قطع اشعار کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. باہر والوں سے کوئی مطلب نہیں، صرف وہ کہ جس فرش اعضاء پر آ گئے. شاعر کہتا ہے کہ جو مجلس حسین میں شامل دکھائی دے، دوسرا مصرع بطور خاص دیکھیے گا: جو مجلس حسین میں شامل دکھائی دے وہ فاطمہ کی خلد میں داخل دکھائی دے. ہمارے مصرع تو آپ کے لیے ہے، آپ کے لیے. آپ بولیں: جو مجلس حسین میں شامل دکھائی دے وہ فاطمہ کی خلد میں داخل دکھائی دے. اما کچھ دیر فرض کیجئے گر مجلس نہ ہو، سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے. کچھ دیر فرض کیجئے گر مجلس نہ ہو، سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے. جو مجلس حسین میں شامل دکھائی دے وہ فاطمہ کی خلد میں داخل دکھائی دے. یاد رکھیں، کیونکہ یہ فرش اعضاء جنت سے کم نہیں ہے. اس سے پہلے بھی روایتوں کے ذریعے سے بھی میں دلائل پیش کر چکا ہوں کہ فرش اعضاء کسے کہتے ہیں، جنت کسے کہتے ہیں. اس میں کہ جس میں سردار جنت رہتا ہو، جس میں ملائکہ کا سردار رہتا ہو، جس میں جنت کے جوانوں کے سردار رہتے ہوں، جس میں فرشتے رہتے ہوں، جس میں ملک رہتے ہوں، وہی سب اس فرش اعضاء پر بھی ہوتا ہے. آپ اس فرش کو بعد میں بچھاتے ہیں، آپ کے قدم عزاداروں کے اس فرش کی جانب بعد میں بڑھتے ہیں. زمانے میں جنت اس فرش پر پہلے آ جاتے ہیں، ملائکہ اس فرش پر پہلے آ جاتے ہیں، اور آج تو اس کی آمد ہے.
کہ جس کو بابل حسین کہا جاتا ہے، وہ کہ جو آج بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں، آج ان کو اگر توفیق نہ ہو اس پر شہزہ پڑھانے کی تو پورے سال اپنے مقدر کا ماتم کرے تو اس پر شہزہ پر نہیں آ سکتے۔ یاد رکھے کون ہے حضرت عباس۔ میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا کیونکہ جوانوں اور میرے بزرگوں کی طرف سے کسی کی کچھ فرمائش ہے، کسی کی کچھ فرمائش ہے، تو میں مختصر کر کے کوشش کروں گا کہ جو مجھے حکم ہوا ہے میں اس کی تعمیل کروں اور جہاں تک بات کو پہنچا سکتا ہوں پہنچانے کی مکمل کوشش کروں گا۔ اگر کوئی تقصیر ہو جائے تو اس کے لیے معذرت چاہوں گا۔ اس لیے مباشرتاً حضرت عباس علیہ السلام سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ عباس ہے کون؟ علی کا بیٹا، کرار کا بیٹا، غیر فرار کا بیٹا۔ عباس نام کس نے رکھا عباس کا؟ پیغمبر اکرم نے بتایا تھا نام ابوس۔ یاد رکھیں گے تاریخ کے جملے ہیں، کچھ مین پوائنٹ میں تاریخ کے آپ کے سامنے بیان کرتے جا رہا ہوں، جس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے ذہنوں میں رہے، اگر کل کو کوئی پوچھے تو آپ اس کو بتا دیں۔ پیغمبر اکرم نے مولا کائنات سے کہا تھا کہ تمہارے یہاں پر ایک بیٹا ہوگا، اس کا نام ابوس رکھنا۔ مولا کائنات نے ابوس کی جگہ عباس رکھا، مطلب ایک ہی ہے، صرف حروف چینج ہے، حروف الگ الگ ہے۔ امیر المومنین نے عباس نام رکھ دیا۔ تاریخ نویسوں نے جو کچھ فقیروں کے خریدے ہوئے مورخ تھے، میں مجبور ہوں قسم خدا کی کچھ جملے آج کی تقریر میں ایسے آئیں گے کہ میں جن کی شرح نہیں کر سکتا، صرف اشارے کر کے گزروں گا، آپ کو سمجھنا چاہیے۔ عباس کا جیسے ہی نام رکھا امیر المومنین نے عباس، تو کچھ خریدار مورخ نے یہ لکھنا شروع کر دیا کہ علی کو اپنے چچا سے محبت تھی، اس لیے اپنے بیٹے کا نام عباس رکھ دیا۔ پھر دوسرے بیٹے کی ولادت ہوئی، علی نے نام رکھا عمر، پھر سے انہوں نے کہہ دیا کہ علی کو فلاں شخص سے محبت تھی، اس لیے اس کا نام عمر رکھ دیا۔ پھر اور دوسرے نام رکھے مولا کائنات نے اپنی اولادوں کے۔ تاریخ نویسوں نے لکھنا شروع کر دیا کہ علی کو فلاں شخص سے محبت تھی، اس لیے علی نے اپنے بیٹے کا نام اپنے چچا کے نام پر رکھ دیا۔ علی نے اپنے بیٹے کا نام اپنے چچا کے نام پر رکھ دیا۔ ہم مان لیتے اگر ہمیں اس چیز کا علم نہ ہوتا کہ جس وقت بولا ہے اب حضرت عباس کی ولادت ہوئی، اس وقت عرب میں دو طرح کے رواج پائے جاتے تھے۔ ایک وہ کہ جو جاہلوں کے وہاں پر رواج تھا کہ جس وقت بچے کی ولادت ہوئی، باپ باہر نکلا، باہر کتے کو بھونکتا دیکھا، نام رکھ دیا۔ میں نام کی شرح نہیں کر سکتا۔ بچے کے گھر میں ولادت ہوئی، باہر بلی کو راستہ کاٹتے دیکھا، نام رکھ دیا ابو۔ بچے کے گھر میں ولادت ہوئی، باہر باپ تشریف لے گئے، باہر دیکھا مجمع کھڑا ہوا ہے، نام رکھ دیا ابن المجموعہ۔ بچے کی ولادت ہوئی، باہر دیکھا کہ لوگوں میں شور بچا ہوا ہے، نام رکھ دیا ابن سعد۔ ہم مان لیتے اگر اہل بیت علیہ السلام کے وہاں پر بھی یہی رسم پایا جاتا کہ امیر المومنین نے عباس کا نام اپنے چچا کے نام پر رکھ لیا ہوتا، مگر اہل بیت کے گھرانے میں، بنی ہاشم کے گھرانے میں یہ رسم نہیں تھی نام رکھنے کی، بلکہ ولادت بعد میں ہوتی تھی، آیت پہلے آ جاتی تھی۔ بچے کی ولادت بعد میں ہوتی تھی، وہی لے کر جبرائیل پہلے آ جاتے تھے۔ علی یہ نام رکھو، پروردگار نے یہ حکم کیا ہے کہ حبیب اپنی اولادوں کے یہ نام رکھو۔ اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے میں جانوروں کے ناموں پر نام نہیں رکھے جاتے، صرف شیر، اور شیروں میں بھی آپ کو صرف حمزہ ملے گا بنی ہاشم میں، یا حیدر ملے گا یا عباس ملے گا۔ شیروں کے ناموں میں سے جب گانے شروع کیا تو شیر کے کئی ہزار نام، ان میں سے ایک نام ہے اسامہ۔
یہ جملہ خاص کر میرے بزرگ اور میرے جوان مولا عباس کے فضائل بیان کر رہا ہوں. اسامہ بھی شیروں کے ناموں میں سے ایک شیر ہے، مگر اس کا مطلب کیا ہے؟ اسامہ اس شیر کو کہتے ہیں کہ جس کا نسب خطا کر جائے. اللہ اکبر. اہل بیت کے گھرانے میں آپ کو شیروں کے ناموں میں سے صرف 3 نام ملیں گے یا اور اس کے علاوہ نام مل جائیں گے، مگر اسامہ نام ہرگز نہیں ملے گا، اس لیے کہ اسامہ اس شیر کو کہتے ہیں جس کا نسب خطا کر جائے، جو بھگوڑا شیر ہوتا ہے، جو ڈرپوک شیر ہوتا ہے، جو دوسرے جانوروں سے ڈر کر بھاگ جاتا ہے. اب شاید آپ کے ذہن میں پہنچا آئیے، ابھی کچھ سال پہلے کی بات ہے جسے عالم اسلام نے اسلام کا شیر لکھا، اسامہ بن لادن. اللہ اکبر. اسامہ بن لادن جسے اسلام نے عالم اسلام کا شیر رکھا، وہ کبھی سعودی سے بھاگا، کبھی سعودی سے بھاگا، کبھی افغانستان سے بھاگا، کبھی مدینے سے بھاگا. ہمارا شیر حسن نصر اللہ جس سے امریکہ بھاگا، جس سے داعش بھاگا، جس سے سعودی بھاگا. اسلام کے شیروں اور بنو ہاشم کے شیروں میں بڑا فرق ہے. اسامہ لفظ اس لیے اسامہ نام کا شیر یا اسامہ نام کا اسم کیوں نہیں رکھا گیا؟ کیونکہ اسامہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس شیر کا نسب خطا کر جائے، جو ڈرپوک ہوتا ہے. اس کے بعد مولا کائنات کی جب مولا نے شادی کا ارادہ کیا ہے نا حضرت ام البنین سے، مولا نے حضرت عقیل کو بلایا اور فرمایا یہاں پر ایک درس ہے، ایک عبرت ہے مولا کی زندگی سے. اس عبرت کو آپ اس پر شہزاد سے آج لے کر جائیے گا اور اپنی زندگی پر منطبق کیجیے گا اپنے گھروں میں جا کر. عزیزان محترم، مولا کائنات نے اپنے بھائی کو بلایا، حضرت عقیل کو فرمایا یا عقیل ان تخطب لی امرأة من ذوی البلوغ والحسب والنسب والشجاعة. میری طرف متوجہ رہیں، صلوات پڑھیں بابا بلند. حضرت عقیل کو بلایا مولا کائنات نے کہ میرے بھائی عقیل. کہا کہ جی آقا. کہا کہ میرے لیے عرب کے سب سے بہادر قبیلہ تلاش کرو کہ میں جس کے کسی بہادر خاتون سے عقد کروں. مولا نے 4 شرطیں لگائی ہیں. 4 شرطیں. اگر ان 4 شرطوں پر گفتگو ہو تو ایک مکمل اشرہ بنتا ہے جناب محترم. مگر آپ گھبرائیں نہیں، میں ان شرطوں پر بات نہیں کروں گا. کیا فرمائے کون سی شرطیں؟ ذوی البیوت. سب سے پہلے تو وہ عورت ایسے خاندان کی ہو کہ جو خاندان گھر والا ہو. نمبر 2 والحسب، شریف ہو. والنسب، جس کا شجرہ برابر ہو. والشجاعت، اور جو بہادر ہو. یہاں پر رکیے، شجاعت پر بعد میں آتے ہیں. پہلے وہ درس کہ جو ہم کو مولا کائنات کی زندگی سے لینا چاہیے. جوانوں سے میں التماس کرتا ہوں کہ اس جملے پر مجھے بھرپور توجہ چاہیے. میرے بزرگ اس کے لیے میری حوصلہ افزائی ضرور فرمائیں گے. مولا کائنات نے کیوں کہا جناب عقیل سے؟ مولا کائنات کو پتہ نہیں تھا عرب کے قبیلوں کا کہ کون سا قبیلہ بہادر ہے، کس قبیلے میں کرار رہتے ہیں، کس قبیلے میں فرار رہتے ہیں؟ کیا مولا کو اس چیز کا علم نہیں تھا؟ عزیزان محترم، اگر علم نہ بھی تھا تو اگر مولا چاہتے تو پتہ لگا سکتے تھے خود ہی. مگر مولا بتانے ہوئے چاہتے ہیں کہ دیکھو اگر گھر سے آپ کے سروں سے باپ کا سایہ اٹھ جائے تو بڑا بھائی باپ کے مرتبے کے برابر ہوتا ہے. اللہ، مجھے پتا تھا کہ ہر کوئی جملے پر نہیں بولے گا، ہر کوئی نہیں بولے گا. یہ تو بھائی کا مرتبہ آج کل کا ماحول تو یہ ہے کہ بیٹا باپ کی عزت نہیں کرتا، بھائی کی عزت تو دور کا معاملہ ہے، بیٹی باپ کی عزت نہیں کرتی، پوتا دادا کی عزت نہیں کرتا، نواسے نانا کی عزت نہیں کرتے. حضرت امیر کائنات نے بتایا کہ دیکھو جس وقت باپ کا سایہ سروں سے اٹھ جائے تو اس وقت بڑا بھائی کا مرتبہ باپ کے برابر ہوتا ہے. مگر آج کل اس کا الٹا نظر آ رہا ہے.
کیا دکھائی دیتا ہے زبانوں میں؟ اکثر آتے ہیں ہمارے پاس بھی ٹیلی فون آتے رہتے ہیں، مولانا نکاح پڑھ دیجیے، کہا جی بسم اللہ بتائیں لڑکی کا باپ کہاں ہے؟ کہا کہ مولانا ایسا معاملہ ہے، شورٹ کٹ شادی کرنی، شورٹ کٹ شادی کرنی یہ معاملہ ہے۔ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے آگے بتاؤ۔ کہا کہ معاملہ کیا ہے؟ جملہ سنیے گا میرے عزیزو، جملہ فرمایا کہ مولانا اصل میں معاملہ ایسا ہے کہ ہمیں جس سے محبت ہو گئی ہے وہ کافر ہے۔ چھٹے امام کے حدیث آپ کو سناؤں گا۔ چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ مولا آپ کے انصار اور آپ کے اصحاب اور آپ کے چاہنے والوں میں سے کبھی کبھی کوئی شخص ایسا آ جاتا ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ مجھے فلاں چیز سے محبت ہو گئی، فلاں شخص سے محبت ہو گئی، مولا ان چیزوں کا ہمارے مذہب اور ہمارے شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ جس وقت ہماری محبت ان کے دلوں سے خارج ہو جاتی ہے اس وقت دوسری چیزوں کی محبت ان کے دل میں داخل ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم، نکاح ان سے کرو جو تمہارے لیے پاک ہے، جو تمہارے لیے طاہر ہے۔ چھٹے امام سے سوال کیا گیا کہ مولا ہماری سمجھ میں نہیں آیا، ہم کس سے نکاح کریں؟ پروردگار عالم کیا چاہتا ہے؟ اس آیت میں فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم سے مراد کون سی عورتیں ہیں؟ اب یہ جوان کرتے ہیں نا کہ کسی کافرہ سے محبت ہو گئی ہے، کسی کافرہ سے محبت ہو گئی، اما یاد رکھیے گا کربلا کی محبت اور اس عام دنیا کی محبت کو یہ دنیا کی محبت نسے کٹواتی ہے، کربلا کی محبت کرتا رہے گا۔ امام سے تفسیر مانی گئی، خاطرہ محمد سے سوال کیا گیا، میرے جوانوں جملہ ہے، امام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اس آیت کی تفسیر کر دیجئے کہ اس آیت سے کون سی مراد ہے، ہم کیسی عورتوں سے شادی کریں؟ تو امام نے فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم، تمہارے لیے ضروری ہے کہ ایسی عورتوں سے شادی کرو جن کے دل میں ولایت امیر المومنین ہو۔ آئے جناب عقیل فرمایا میرے لیے رشتہ ڈھونڈے۔ حضرت عقیل نے سرچ کرنا شروع کیا، بعد میں اس نتیجے پر پہنچے، فرمایا کہ آقا ایک قبیلہ ہے، میں کل وہاں پر جاتا ہوں اور بات کرتا ہوں۔ مولا نے فرمایا کہ بسم اللہ، مولا نے فرمایا کہ بسم اللہ۔ دیکھیں مولا نے ایک طریقہ اور بتا دیا ہماری زندگی کے لیے کہ دیکھو اگر کہیں سے کسی رشتے کے خبر ملے سب سے پہلے اپنے گھر والوں سے بات کرو، اس کے بعد خیر چھوڑے اس کلام کو۔ حضرت عقیل گئے، جیسے ہی صبح نمودار ہوئی حضرت عقیل گئے، اور جیسے ہی حضرت عقیل گئے فرمایا حضرت حزام سے کہ ایسا معاملہ ہے، امیر المومنین کا بلاوا ہے آپ کے لیے اور پیغام ہے کہ وہ آپ کے یہاں پر عقد کرنا چاہتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت حزام نے حضرت عقیل سے کہا کہ آپ کچھ لمحے تشریف رکھیں، میں ابھی گھر میں جاتا ہوں اور آتا ہوں۔ حضرت حزام اپنی بیوی کے پاس گئے، فرمایا کہ ہمارا مقدر جاگ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہمارا مقدر جاگ گیا، ہماری قسمت کھل گئی، ہمارے بھاگ کھل گئے۔ کہا کہ کیا ہو گیا؟ فرمایا کہ علی کا رشتہ ہماری بیٹی کے لیے آیا ہے، علی کا رشتہ ہماری بیٹی کے لیے آیا ہے۔ بیوی نے شکر کا سجدہ کیا۔ اللہ اکبر، وہ اور ہے کہ جنہوں نے اہل بیت کے گھرانے میں اپنی بیٹیوں کا نکاح زبردستی کرا دیا۔ اللہ شکر کا سجدہ کیا۔ شکر کا سجدہ کرنے کے بعد حضرت حزام نے اپنی بیٹی سے پوچھا، بیٹی سے کیا پوچھا؟ یاد رکھیں والدین کے لیے ضروری نہیں ہے وہ زبردستی کرے اپنی اولاد سے، بلکہ ان کی رائے لے۔ کہ ہماری زندگی میں چھوٹے چھوٹے سے درس ہیں، اگر ہم ان کی پیروی کریں، ان کو آزمائیں تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہو سکتی ہے، ہماری آخرت بھی کامیاب ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہو گیا مولا کائنات کا نکاح مختصر۔ ولادت ہوئی حضرت عباس کی، بچپنا ہے مولا غازی ابوالفضل عباس کا۔ شہزادی عمر غنیم نے اپنے پاس بلایا، فرمایا کہ لے گیا ابو لیا، میرے بیٹے میرے پاس آ۔
اتحب حسین، کیا تو حسین سے محبت کرتا ہے؟ حضرت عباس نے فرمایا الذی بیدہ نفسی انی احب حسینا حبا جما، اے میرے والدین محترمہ، قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضے قدرت میں مجھ عباس کی جان ہے، میں حسین سے ایسی محبت کرتا ہوں کہ جیسی محبت اور کوئی نہیں کر سکتا، جیسی محبت اور کوئی نہیں کر سکتا۔ شہزادی ام البنین نے فرمایا کہ لماذا تحب حسینا، عباس تو حسین سے کیوں محبت کرتا ہے؟ شہزادی نے فرمایا لأنہ ایمان باقی، عباس نے فرمایا اس لیے کہ حسین میرا ایمان ہے، میرا بھائی ہے۔ اب شہزادی ام البنین نے فرمایا لا بنی لا تقل ہکذا، اے میرے بیٹے تو دوبارہ ایسی بات مت کرنا کہ حسین تیرا بھائی ہے، بلکہ حسین تیرا آقا ہے، حسین تیرا آقا ہے۔ اب حضرت عباس خاموش ہو گئے۔ شہزادی ام البنین نے پھر ایک فقرہ ارشاد فرمایا، شہزادی نے فرمایا عباس جان لے اس زمین پر اور اس کائنات میں جو بھی کچھ ہے وہ حسین کے قدموں کی دھول کا صدقہ ہے۔ اللہ اکبر، وہ حسین کے قدموں کی دھول کا صدقہ ہے۔ تبھی سے حضرت عباس نے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لی تھی کہ حسین میرا آقا ہے، میرا سردار ہے، میرا بھائی نہیں ہے۔ صرف دو مرتبہ زندگی میں بھائی کہا ہے، ایک ام المنین کو اور ایک کربلا میں۔ وہی عباس کی ولادت۔ اب یہاں سے اتنی تمہید مجھے باندھنی تھی، میں نے باندھ لی ماشاءاللہ سے۔ آپ سب ویسے تو سونے کا ٹائم ہے مگر جاگے ہو گئے، اس لیے آپ کے ہاتھ اس لیے اٹھ رہے ہیں کیونکہ ذکر اس کا ہو رہا ہے کہ جو کٹے ہوئے ہاتھوں کے باوجود بھی لوگوں کے بازوؤں میں قوت و طاقت عطا کرتا ہے۔ صرف پوری کائنات میں عباس ایسی ہستی ہے کہ جس کے خود ہاتھ نہیں ہیں مگر دوسروں کے ہاتھ اس کے در پر پھیلائے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عباس کی عمر ہو گئی 10 سال، 11ویں سال میں داخل، جنگ صفین جاری ہے۔ مولا نے ایک رات ارشاد فرمایا، مولا میرے کائنات نے، کہ میں چاہتا ہوں کہ کل حسین جنگ کرے۔ حضرت عباس اس جملے کو سن رہے ہیں، آئے خدمت مولا نے فرمایا بابا جان کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہاتھوں سے پہلے آنکھیں جنگ کریں؟ بابا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ بازوؤں سے پہلے آنکھیں جنگ کریں؟ کہا کہ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا کہ بیٹا آپ بھیا حسین کو اور آقا حسین کو روکیے، کل جنگ میں کروں گا۔ مولا نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بیٹا۔ صبح نمودار ہو گئی، ادھر فقیر شام جو لشکر کو لے کر آیا ہوا تھا اس کا رویہ یہ تھا کہ وہ جب بھی امیر کائنات کو دیکھتا تھا کہ علی میدان میں آ رہے ہیں تو جنگ کرنے کے لیے نہیں آتا تھا بلکہ وہ کسی کو بھیج دیتا تھا۔ اس دن علی نے موقع کو غنیمت سمجھا، اور مولا کائنات اکثر جنگوں میں کیا کرتے تھے تاکہ لوگ پہچان نہ لیں، کبھی مالک کا لباس پہن کر جایا کرتے تھے، کبھی عمار کا لباس پہن کر جایا کرتے تھے۔ اس دن جب مولا عباس صبح کا سورج نمودار ہوتے ہی مقتل میں آئے ہیں میدان میں، مولا عباس نے وقت کو غنیمت سمجھا اور فرمایا آج موقع بڑا اچھا ہے، بدن عباس کا ہو لباس علی کا ہو۔ علی نے اپنے ہاتھوں سے عباس کو لباس پہنایا، تلوار کو ہاتھ میں دیا، مالک سے فرمایا کہ مالک اپنا لباس لے کر آؤ۔ مالک لباس لے کر آئے، مالک کا لباس علی نے پہنا، علی کا لباس عباس نے پہنا، دونوں گھوڑے پر سوار ہوئے میدان میں آئے۔ ایک طرف سے عباس نے حملہ کیا، دوسری طرف سے علی نے حملہ کیا۔ علی کا حملہ ہوا، عباس کا حملہ ہوا، فوج شام آپس میں ٹکرانے لگی، فوج شام آپس میں ٹکرانے لگی۔ ہمیں شروع سے بول لیجیے گا، میں بڑی محنت سے جملہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ فوج شام آپس میں ٹکرانے لگی، تاریخ کے جملے میں ہے کہ سر ہوا میں اڑتے نظر آ رہے تھے۔ ایک طرف سے علی ہے، ایک طرف سے عباس ہے، دونوں کی جب تلواریں چلی ہے نا،
جب فوجیں آپس میں ٹکرانے لگی، تاریخ کے جملے یہ ہے کہ فوجیں شام بھاگتی جاتی تھی اور صرف ایک جملہ کہتی جاتی تھی، ارے تو ایک علی کافی نہیں تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں لشکر کو فنار کیا، ادھر سے عباس نے حملہ کیا، نہ جانے کتنوں کو فنار کیا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جس وقت لشکر شام نے یہ باتیں بنانا شروع کر دی کہ دو علی آ گئے، دو علی آ گئے، دو علی آ گئے، علی نے عباس کو بلایا، بیٹا عباس ذرا قریب آؤ، چہرے سے نقاب پڑوں گا، فرمایا یہ علی نہیں ہے، علی کا بیٹا عباس۔ علی کا بیٹا عباس، یہ ثانیہ حیدر کرار ہے۔ اس کے بعد مولا کائنات اور مولا عباس کی جنگ ختم ہوئی۔ جنگ ختم ہونے کے بعد اب مالک ہیں کہ جو جنگ کر رہے ہیں، ادھر مولا خیمے میں آرام فرما رہے ہیں۔ خوارج کے کچھ لوگوں نے آ کر مولا کے خیمے کو گھیر لیا، فرمایا کہ علی ہم تجھے قتل کر دیں گے یا پھر مالک کو جنگ سے واپس بلا لیں گے۔ مولا نے مصلحت القاصد کو بھیجا، کہا کہ مالک سے کہو کہ آقا نے واپس بلایا ہے۔ مالک نے کہا کہ آقا بس 1 منٹ چاہیے، 1 لمحہ اور دے دیجیے۔ کہا یہ شام کا لشکر، کہا میں علی کا غلام، اللہ اکبر۔ مالک سے مولا نے فرمایا، قاصد آیا، پھر مولا نے فرمایا کہ مالک سے جا کر یہ کہہ دے کہ اگر آنے نے دیر کر دی تو شاید تو اپنے آقا کو پھر زندگی میں دوبارہ نہیں دیکھ سکتا۔ مالک نے یہ جملہ سنا، ہاتھوں کو ملتا ہوا مالک واپس آئے خیمے میں، آ کر خاموشی کے ساتھ گردن جھکا کر بیٹھ گئے۔ مولا نے فرمایا کہ مالک تو تو میرا بہادر ساتھی ہے، تو تو شجاع ہے، تو تو میرا شیر ہے، کیوں حزین ہوتا ہے، افسوس نہ کر۔ مولا نے فرمایا کہ اچھا مالک یہ بتا تو نے آج کتنوں کو قتل کیا؟ مولا نے فرمایا کہ بتا تو نے کتنوں کو قتل کیا؟ مالک نے فرمایا فخرانہ انداز سے ایک بہادر کی طرح گردن اٹھا کر فرمایا، مولا میں نے ان 999 کافروں کو فنار کیا۔ مالک خوش ہے، سوچ رہے تھے مولا نے تو جب دم کی، مولا نے تو 999 کو باقی میں کیا ہوگا؟ مالک نے مسکرا کر پوچھا کہ آقا اب آپ ہی بتاؤ آپ نے کتنوں کو قتل کیا؟ اللہ اکبر۔ مولا نے فرمایا مالک میں نے 1000 کو قتل کیا۔ اب مالک کا چہرہ جو خوشی سے جھوم رہا تھا تھوڑا سا افسردہ ہوا، فرمایا کہ آقا اگر 1 لمحہ اور جنگ کر لی ہوتی نا، آج میں قتل کرنے میں آپ کے برابر ہوتا۔ اللہ اکبر۔ مولا بس 1 لمحہ دے دیا ہوتا اور میں آپ کے برابر ہوتا۔ علی نے مسکرا کر کہا کہ والد تم نے کتنے کو قتل کیا؟ پھر سے بتاؤ۔ کہا کہ مولا 999 کو قتل کیا۔ کہا کہ میں نے کتنوں کو قتل کیا؟ کہا کہ مولا آپ نے بتایا کہ 1000 کو قتل کیا۔ مولا نے فرمایا کہ مالک تیرے قتل کرنے میں اور علی کے قتل کرنے میں بڑا فرق ہے۔ کہا کہ مولا کیسے فرق ہے؟ ایک ہی شخص میں تو فرق ہے نا۔ کہا کہ مالک نہیں، تو نے جتنوں کو قتل کیا بنا نسل کو دیکھے قتل کیا۔ علی کی تلوار جب مقتل میں چلتی ہے نا، پہلے نسلوں کو دیکھتی ہے پھر چلتی ہے۔ مالک اٹھے افسردہ ہو کر، حزین ہو کر خیمے سے باہر نکلے، سوچا باپ پر تو بس نہ چلا، بیٹے پر بس چلائیں گے۔ دیکھا مولا عباس کو، مولا عباس خیمے کے باہر سے تشریف لا رہے ہیں۔ کہا کہ عباس اچھا ہی بتاؤ تم نے جنگ میں کتنوں کو قتل کیا؟ تاریخ نے 2 تعداد بتائی ہے۔ فرمایا کہ مالک میں نے 227 یا 229 اشخاص کو قتل کیا۔ اب مالک جو ہے نا یہاں چلا خبر چھوڑو، عباس سے تو برابری ہو گئی، عباس سے تو زیادہ میں نے قتل کر دیا، 999 کہاں 227 یا 29۔ اب مالک خوش ہوئے، فرمایا عباس آج میں نے تم سے زیادہ کو قتل کیا ہے،
مولا عباس کون ہے؟ ثانی حیدر کرار۔ مولا عباس نے وہی جملہ مسکرا کر فرمایا مالک تو نے نسل کو بنا دیکھے تلوار چلائی، ارے میں اسی کا بیٹا ہوں جس نے تجھ کو یہ جواب دیا ہے کہ جس کی تلوار نسلیں دیکھ کر چلتی تھی۔ مالک تیرے قتل کرنے میں اور میرے قتل کرنے میں وہی فرق ہے جو میرے بابا کے قتل کرنے میں اور تیرے قتل کرنے میں فرق ہے۔ اب مالک پھر سے حزین ہو گیا اور فرمایا کہ مولا عباس یہ کیسی بات کر رہا ہے؟ کہا کہ کیسی بات کرے؟ کہا کہ یہ صفت تو ذوالفقار کی ہے تو نسلیں دیکھ کر چلتی ہے، یہ صفت تو ذوالفقار کی ہے، یہ فضیلت تو ذوالفقار کی ہے کہ وہ نسلیں دیکھ کر چلتی ہے۔ مولا عباس نے چھڑا کر ایک جملہ فرمایا میرے جوانوں میرا ہاتھ چھڑے ہوا ہے، اس جملے پر اگر آپ نہ بولے تو مجھے افسوس ہوگا۔ مولا عباس نے فرمایا کہ اچھا مالک یہ فضیلت ذوالفقار میں ہے، کہا کہ مجھے بتا دے کہ فضیلت ذوالفقار میں کہاں سے آئی، یہ فضیلت ذوالفقار میں کہاں سے آئی، یہ فضیلت ذوالفقار میں کہاں سے؟ کہا کہ اے عباس جب ذوالفقار آپ کے بابا کے ہاتھوں میں ہوتی ہے نا تو اس میں پاور آ جاتی ہے کہ وہ نسلوں کو دیکھ کر چلتے ہیں۔ عباس نے مسکرا کر فرمایا اے مالک ذرا انصاف کر، جو ذوالفقار کچھ دیر کے لیے میرے بابا کے ہاتھ میں آ کر نسلیں دیکھ کر قتل کرے، ارے مجھے تو پالا ہی نہیں۔ میرے بابا کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے، اس میں پاور آ جاتی ہے کون سے قتل کرے۔ مالک مجھے تو پالا ہی میرے بابا نے اپنے ہاتھوں میں ہے، میں کیسے نسلی دیکھ کر نظر کروں؟ مولا عباس ہے۔ اس کے بعد جنگ صفین کے بعد مولا کائنات نے مولا کائنات کی حیات کی میں مولا عباس علیہ السلام کو ایک لقب سے نوازا گیا، ہمارے بنی ہاشم کا چاہا۔ اہل سنت کے بہت بڑے عالم مفتی عبدالرزاق الموصلی اپنی تفسیر کی کتاب لکھی ہے، انہوں نے بڑی اچھی کتاب ہے، اس میں قرآن مجید کے سورہ شمس کی تفسیر میں وہ جملہ لکھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ عید کا دن تھا، رسول نے لباس پہنا، تیار ہوئے، نماز عید کے لیے مسجد میں جانے کا ارادہ کیا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو دیکھا کہ میرا حبیب عید کا دن ہے، خوبصورت نظر آ رہا ہے۔ جبرائیل کو بھیجا، کہا کہ جبرائیل جا نبی کے پاس اور آیت کی تلاوت فرما۔ جبرائیل آیا، آیت کی تلاوت فرمائی، والشمس وضحاہا۔ قسم ہے اس سورج کی جب وہ منور ہوا، جب وہ روشن ہوا۔ اب یہ مفتی عبدالرزاق موصلی لکھتے ہیں کچھ ہی لمحہ گزرا تھا کہ پیچھے سے علی نکلے، جبرائیل کو واپس اللہ نے بلایا، دوسری آیت ارشاد فرمایا کہ جبرائیل پھر سے جاؤ، یہ آیت علی کے لیے لے کر جاؤ، والقمر اذا تلاہا، اور اس چاند کی قسم کہ جو اس سورج کے پیچھے پیچھے چلا۔ قسم ہے سورج کی جب وہ چمکا، اور قسم ہے اس چاند کی جب وہ اس کے پیچھے پیچھے چلا۔ نبی ہے سورج، علی ہے چاند، ان دو جملوں کو اپنے ذہن میں رکھیے گا اور مولا عباس کی فضیلت سنیے گا۔ مفتی عبدالرزاق موصلی کہتے ہیں کہ میں مانتا ہوں اور دوسرے مفسرین بھی تفسیر کرتے ہیں کہ نبی ہے سورج، علی ہے چاند، مگر ایک جگہ پر آ کر مجھے اعتراض کا موقع مل جاتا ہے۔ یہ میرے الفاظ نہیں، مفتی عبدالرزاق موصلی کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں دیکھتا ہوں نبی کی ولادت کب ہوئی، کب ہوئی، مولا کائنات کی ولادت کب ہوئی، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ایک جملہ کہتا ہوں، یہ زندہ قوم کی دلیل ہے کہ جس کے بچے کو پتا ہے کہ اللہ نے ان کے 12 لیڈر بھیجے ہیں، کون کب پیدا ہوا، کب کس کی شہادت ہوئی۔ ارے دوسری قوموں کو صرف چند گنے ہوئے چنے ہوئے افراد ملے،
12 سے بھی بہت کم، مگر کسی کو نہیں پتا کہ ان کے رہبر کب آئے کب چلے گئے۔ عبدالرزاق الموصلی کہتے ہیں کہ رسول آئے 17 کو، علی آئے 13 کو۔ میری یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، چاند اور جو سورج کا جو کنیکشن ہے، اگر چاند جاتا ہے تو سورج آ جاتا ہے، سورج جاتا ہے تو چاند آ جاتا ہے، یہی ہوتا ہے نا۔ اب مفتی عبدالرزاق الموصلی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ نبی کیسے سورج ہو گئے اور نبی کیسے چاند۔ اگر ہم مانیں کہ نبی سورج کے ہونے کی چاند ہے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر 17 کو پیغمبر آئے تو 18 کو علی آتے، یا اگر 13 کو علی آئے تو 12 کو پیغمبر آتے، ہونا تو یہی چاہیے تھا نا، کیونکہ چاند سورج کے بعد آتا ہے، سورج چاند کے بعد آتا ہے۔ مفتی عبدالرزاق الموصلی نے اس کے بعد عجیب و غریب جملہ لکھا، وہ لکھتے ہیں کہ یہ نبی اور علی کا سورج ہونا میری سمجھ سے باہر ہے۔ انی ارا ان ابرز مصادیق هذه الآیہ والحسین والعباس لأنهما قد ولد الحسین في الثالث من شعبان وولد عباس من رابع من شہر شعبان۔ مفتی عبدالرزاق لکھتے ہیں کہ اگر نبی اور علی میں چاند سورج کا کنیکشن ہوتا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک 17 کو آتا، ایک 18 کو آتا، اور کیوں؟ اس لیے کہ سورج جاتا ہے چاند آ جاتا ہے، چاند جاتا ہے سورج آ جاتا ہے، ایک کے بعد ایک آتا ہے، ایک جاتا ہے۔ مفتی عبدالرزاق لکھتے ہیں کہ مجھے اس آیت کے جو مصداق سب سے بہتر نظر آتا ہے وہ 3 شعبان کو حسین ابن علی ہے، 4 شعبان کو عباس ہے، 3 کو حسین ہے، 4 کو عباس ہے، ان کا آنا بھی ایک ساتھ، کربلا میں جانا بھی ایک مصداق تو 2 ہیں، کاغذ جن کا آنا بھی ایک ساتھ ہو، جانا بھی ایک ساتھ ہو۔ اگر چاند آیا سورج گیا، 3 شعبان کو مولا حسین آ گئے، 4 شعبان کو مولا عباس آ گئے۔ عصر سے پہلے امام حسین کی شہادت سے پہلے مولا عباس جنگ میں چلے گئے، مولا عباس کے بعد مولا حسین چلے گئے۔ مفتی عبدالرزاق عالم اہل سنت ہیں جنہوں نے مولا عباس کی فضیلت میں، اس کے بعد مولا عباس ہو گئے جوان، 32 سال کی عمر میں آ گئے کربلا۔ میں تھوڑی چیزیں جو اہم ہے تصویر کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ کربلا کے میدان میں یہ منظر ہے، یہ منظر آپ سن لیجئے، غور کر لیجئے، کسی بھی طریقے سے سن لیجئے، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ آپ خاموش تو رہنے والے ہیں نہیں۔ شاید ہی آپ نے اس سے پہلے یہ بات سنی ہوگی، کل میں نے جناب قاسم کے حوالے سے بیان کیا تھا، وہیں سے اس کا کنیکشن ہے۔ آئے مولا عباس کربلا میں، 32 سال کی عمر ہے عباس، اجازت لینے کے بعد مقتل میں آئے، گھوڑے پر سوار ہوئے۔ کیا نام تھا گھوڑے کا مولا عباس کے؟ مولا عباس صرف خیمے سے نہیں کیا، وہ مقتل میں گھوڑے پر آئے۔ مولا نے جو اپنا دفاع کیا یا جتنوں کو بھی قتل کیا وہ اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر نہیں کیا۔ بڑا دعویٰ کر رہا ہوں، دلیل آپ کو پیش کروں، اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر عباس نے کوئی حملہ نہیں کیا کربلا کے میدان میں، اور پیدل بھی نہیں کیا، زمین پر کھڑے ہو کر بھی حملہ نہیں کیا۔ اب سنیے کہ حملہ کیسے کیا عباس نے میدان کربلا میں۔ عباس ہے جنگ کرنا، دفاع کرنا۔ غازی نے شروع کیا، غازی کے ہاتھ میں صرف ایک تلوار ہے، نیزہ ہے، جس ہاتھ میں نیزہ ہے اس میں نظام فرس کو پکڑا ہوا ہے، ایک ہاتھ میں علم بھی ہے، علم کو ایک پٹا باندھے کمر پر وہاں پر لٹکایا ہوا ہے، مشکیزے کو گلے میں ڈالا ہوا ہے۔ یہ 4 چیزیں مولا عباس مقتل میں لے کر آئے۔ مقتل میں جیسے ہی مولا عباس آئے، دفاع کرنا شروع کیا، جو حملے کر رہے تھے ان کو روکا،
نہ جانے کتنوں کو قتل کیا۔ علی کا لال عباس بہادر شجاع الفضل ثانی حیدر کرار ان کے قبضے میں ناز ہو گیا۔ صرف ایک جملہ پڑھنا ہے جنگ کے حوالے سے۔ مارد نام کا ایک بہادر، ایک شجاع جو لشکر عمر سعد میں تھا، اس نے عباس کے تیور اور جلال کو دیکھا، شمر سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ شیم کر کیا رہا ہے؟ اس 32 سال کے جوان سے تیرا ہزاروں اور لاکھوں کا لشکر ڈر رہا ہے۔ شمر نے فرمایا کہ اگر تو خود کو اتنا بہادر سمجھتا ہے آجا مقابلہ کریں۔ اب یہ مارد چلا، اس نے اپنے ہاتھ میں نیزہ لیا۔ مولا عباس نے کیا کیا؟ تھوڑا دور گئے، اس نے اپنی پوری طاقت سے نیزہ، جانتے ہیں آپ نیزہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کے سرے پر کچھ نوکی کی چیز لگی ہوتی ہے اور کافی طویل ہوتا ہے، یعنی کہ لمبولی تو ایسے مارا جاتا نہیں، ایسے مارا جاتا ہے۔ مولا عباس آئے، اس وقت ابھی تک اپنے گھوڑے پر ہیں، ابھی جنگ نہیں، ابھی صرف دفاع ہے مولا عباس کا، اور دفاع بھی وہ شروعاتی مرحلہ ہے۔ مولا عباس آئے، کچھ دور سے چل کر مارد نام کے اس شخص نے اپنی پوری طاقت کو اس نیزے میں سمیٹا اور اس طریقے سے نیزے کو کیا اور پوری طاقت سے نیزے کو چلایا۔ عباس نے اپنے انگوٹھے اور انگلی کے درمیان میں اس نیزے کو ایسے روک لیا۔ عباس نے اس نیزے کو روک لیا۔ ہم اتنے حیرانگی سے مجھے نہ دیکھے، یہ اس کا بیٹا ہے جس نے دو انگلیوں پر تابے عباس نے اس طریقے سے نیزے کو دبایا۔ تاریخ اور مقتل کے جملے یہ ہے کہ عباس اگر کچھ دیر اس نیزے کو نہ چھوڑتے تو یہ مارد نام کا شخص ہوا میں اڑتا نظر آتا۔ اللہ اکبر، ہوا میں اڑتا نظر آتا۔ اب اس مارد کے پاس جو گھوڑا تھا نا، میں نے جو کل بیان کیا تھا کہ امام حسن علیہ السلام کا گھوڑا جو محمد بن عاشق نے چھینا تھا، کل جب حضرت قاسم نے اس کو قتل کر دیا تھا، اب وہ گھوڑا اس نے چھین لیا تھا، یہ اس گھوڑے پر سوار تھا۔ حضرت عباس نے اپنی تلوار کو چلایا، اس پر مارد پر وار کیا، یہ اپنے گھوڑے سے نیچے آیا۔ عباس نے اپنے گھوڑے سے گھوڑے کو چھوڑا اور امام حسن کے گھوڑے پر آ گئے، اپنے بھائی کے گھوڑے پر آ گئے۔ شبیر نے دیکھا کہ حسن کا گھوڑا عباس نے چھین لیا ہے، اپنے لشکر سے مخاطب ہو کر فرمایا، او پشترو، او فاجرو، او بدکردارو، اب عباس کا پیچھا نہ کرنا۔ عباس نے جو چیز چھینے تھی اسے واپس لے لیا۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے میں ایک جملہ آپ کے سامنے، مگر بڑی مشکل سے جملے کو پیش کروں گا، اشارتاً پیش کروں گا، سمجھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ عباس نے کس کا گھوڑا چھینا؟ امام حسن کا چھینا۔ امام حسن کا گھوڑا ان کے پاس کیسے آیا؟ چھین رکھا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، چھین رکھا تھا۔ چھینی ہوئی چیز مولا عباس نے واپس لے لی، چھینی ہوئی چیز مولا عباس نے واپس لے لی۔ اما باغ فدق کے چوروں سے جا کر کبھی واپس کبھی پاس میں لے سکتی۔ ابھی اہل بیت کے گھرانے کا ایک شیر پردہ چیز کو واپس لے لیا تھا، ایسے ہی ہم بھی اپنی چیز کو واپس لے لیں۔ اہل بیت علیہ السلام کے عباس کی شجاعت، صرف یہ منظر ہے جو حضرت عباس نے میدان کربلا میں دکھایا۔ مولا حسن کا گھوڑا لیا، اس کے بعد جو منزل ہے وہ مصائب کی منزل ہے، مگر مولا عباس کی اگر شجاعت کو دیکھنا ہو، آپ دیکھیں کربلا سے پہلے بھی مولا نے کیسی کیسی شجاعتوں کا مظاہرہ کیا ہے۔ مولا عباس علیہ السلام آپ کو
ایک جملہ بتاتا چلوں، اگر آپ سے کوئی کہے مثلاً آپ مان لیجیے کہ پاس میں آپ کے کوئی شہر ہے جہاں پر سب آپ کی جان کے دشمن ہیں، آپ کے عدو ہو، آپ کو قتل کرنا چاہتے ہوں، اور آپ سے کہا جائے کہ ان کے درمیان میں جاؤ اور ان کے بارے میں جو ان کی حقیقت ہے اسے ظاہر کرو، اس میں ہمت ہے کہ جا کر یہ کام کرے۔ مولا حسین ہے، لشکر نکلا، مکے پہنچا، حج ہے، حاجی آئے ہوئے ہیں لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں، قرآن پڑھ رہے ہیں، کعبے میں بیٹھے ہوئے نمازیں پڑھ رہے ہیں، کوئی درود بھیج رہے ہیں نبی پر، کعبے کا طواف ہو رہا ہے، لبوں پر ہے لبیک اللہم لبیک، حافظ ہیں، قاری ہیں، نمازی ہیں، اب جب واپس جائیں گے تو حاجی بھی بن جائیں گے۔ مجموعہ ہے مسلمانوں کا، رسول کے چاہنے والوں کا۔ امام حسین نے وقت کو غنیمت سمجھا، فرمایا عباس کی طرف اشارہ کیا ہے، عباس جاؤ کعبے کی چھت پر پہنچ جاؤ۔ غازی عباس پہنچے کعبے کی چھت پر، کعبے کے چاروں طرف اپنی نظر کو دوڑایا اور دیکھا کہ وہاں پر مسلمان ہیں، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کوئی نمازیں پڑھ رہے ہیں، کوئی رکوع میں ہیں، کوئی سجدے میں ہیں۔ تو مولا عباس علیہ السلام کو مولا امام حسین نے کعبے کی چھت پر آنے کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد مولا عباس نے، مولا امام حسین نے فرمایا کہ عباس دیکھو پہلے انہیں پرکھ دو یہ جو لوگ ہیں، اس کے بعد تم خطبہ دو، آج تم میرے خطیب ہو۔ مولا حسین فرما رہے ہیں کہ آج تم میرے خطیب ہو۔ مولا عباس علیہ السلام کعبے کی چھت پر پہنچے، کعبے کی چھت پر پہنچنے کے بعد دیکھا نیچے مسلمان ہیں، حاجی ہیں، نمازی ہیں، روزے دار ہیں، سارے کے سارے قاریان قرآن ہیں، حافظان قرآن ہیں۔ مولا عباس نے خطبہ شروع کیا، فرمایا مولا عباس نے الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ۔ مولا عباس نے مولا حسین کی طرف دیکھا، پھر کعبے کی طرف دیکھا اور فرمایا الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ۔ تمام تعریف ہے اس خدا کریم کے لیے کہ جس نے اس کعبے کو، کہ جو میرا آقا حسین ہے نا، اس کے باپ کی وجہ سے شرف بخشا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پوری کائنات جس سے شرف لے اسے کعبہ کہتے ہیں، کعبہ جسے اپنا شرف سمجھے اسے امیر المومنین۔ مولا بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ کعبہ، اس کو شرف ملا ہے میرے بابا کے قدموں کی وجہ سے۔ اس کے بعد عباس نے جملہ ارشاد فرمایا، میں مختصراً اور جلدی جلدی سے جملہ پڑھتا گزر جاؤں گا، زیادہ شرح نہیں کروں گا۔ مولا عباس فرما رہے ہیں، اس کے بعد جملہ کیا فرمایا، میرے جوانوں سنیے میرے بزرگ، خاص توجہ چاہتا ہوں اس چیز پر۔ فرمایا من کانا بالامس بیتا اصبح قبلۃ۔ یہ جو کعبہ دیکھ رہے ہو نا، یہ کل تک صرف ایک گھر تھا، یہ کل تک ایک مٹی سے بنا ہوا مکان تھا، مگر 13 رجب کی صبح جب اس کی دیوار میں دراڑ آ گئی، اس میں میرے بابا کی ولادت ہو گئی، تو یہی گھر لوگوں کے لیے قبلہ بن گیا۔ اللہ اکبر۔ مولا عباس بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ گھر کل تک صرف ایک گھر تھا، آج لوگوں کا قبلہ ہے۔ اللہ جملہ غور سے سنیے گا کہ لوگوں کے قبلے کو کعبہ کہتا ہے، کعبے کے قبلے کو امیر المومنین۔ اس کے بعد مولا عباس نے فرمایا کہ جو کل تک صرف ایک گھر تھا، میرے بابا کے آنے سے یہ لوگوں کا قبلہ ہو گیا۔
پھر فرماتے ہیں مولا عباس، کیا بیان کیا تھا میں نے؟ کون تھے وہاں پر کعبے میں جو طواف کر رہے تھے؟ مسلمان تھے، حاجی تھے، نمازی تھے۔ مولا نے کیا فرمایا؟ ایھا الکفرۃ الفجر، اے کافروں، اے فاجروں۔ کون تھے نیچے؟ حاجی، نمازی، مسلمان، سارے کے سارے رسول کے ماننے والے اور بہت سے علی کے بھی ماننے والے، مگر علی کا بیٹا للکار کر کے رہا ہے ایھا الکفرۃ الفجر۔ اے مولا عباس، یہ سب کے سب نمازی ہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اے آقا تم ان کو کافر کیوں کہہ رہے ہو؟ تم ان کو فاجر کیوں کہہ رہے ہو؟ شاید آقا بتائے، شاید مولا عباس سنات ہے کہ اگر کوئی انسان کعبے میں بھی ہو، بھلے وہ نمازی بھی ہو، وہ حاجی بھی ہو، اگر دل میں حسین کی محبت رہے تو کعبے میں بھی ہو تو کافر رہے گا۔ مولا فرمایا ایھا الکفرۃ الفجر، اے کافرو، اے فاجرو، اتصدون طریق البیت لامام البرر۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اس خانہ کعبہ کے در کو اس امام کے لیے بند کر دو گے جو اس پوری کائنات اور دونوں جہان کا مالک ہے، دونوں جہان کا امام ہے؟ ان ہوا حق بہ من سائر البریہ، جس سے افضل پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ میں شرح نہیں کر سکتا، صرف جملے کہہ کر ترجمہ کہہ کر گزر جاتا ہوں۔ اس کے بعد مولا نے فرمایا، مولا عباس نے، ومن ہوا ادنی بہ، جو کعبے سے سب سے زیادہ قریب ہے، تم اس کے لیے کعبے کی دیواروں کو بند کر رہے ہو، کعبوں کے دروازے کو بند کر رہے ہو۔ ولولا حکم اللہ الجلیہ واختبارہ البریہ۔ مولا عباس فرما رہے ہیں، یہ جملہ میرے زبانوں آپ کے لیے ہے۔ مولا عباس فرما رہے ہیں، اگر پروردگار عالم کی کوئی مصلحت نہ ہوتی، اگر یہ جو حج کر رہے ہیں ان میں جو کچھ مومن حضرات بھی ہیں، اگر ان کے لیے پریشانی کا باعث نہ ہوتا، لَتَارَ هَذَا الْبَيْتُ إِلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَمْشِي لَدَيْهِ۔ تو یہ خانہ کعبہ اس سے پہلے کہ میرا آقا حسین اسے بوسہ دینے کے لیے آتا، یہ خود اپنے قدموں پر چلتا، میرے آقا کے قدموں کو چومتا۔ اگر میرا آقا اس گھر کے قریب نہ آتا اور اگر لوگوں کی پریشانی کا باعث نہ بنتا تو یہ خانہ کعبہ خود میرے آقا کے قدموں کا بوسہ دیتا۔ پھر مولا فرماتے رہے ہیں، وَاسْتَلَمَ النَّاسُ الْحَجَرَ وَالْحَجَرَ يَسْتَلِمُ يَدَيْهِ۔ یہ جو خانہ کعبہ کے کونے پر یہ جو حجر اسود لگا ہوا ہے نا، یہ سب حاجی اور تم سب لوگ اس کا بوسہ دے رہے ہو۔ اگر میرے آقا چاہے تو یہ حجر اسود اپنے مکان کو چھوڑے، میرے آقا کے ہاتھوں کا بوسہ لے۔ مولا عباس فرما رہے ہیں، اس کے بعد فرمایا، وَلَوْ لَمْ تَكُنْ مَشِيَّةُ مَوْلَايَ مَجْبُولَةً مِنْ مَشِيَّةِ الرَّحْمَٰنِ لَوَقَعْتُ عَلَيْكُمْ كَالثِّقَلِ الْغَضْبَانِ عَلَىٰ أَصَافِيرِ الطَّيْرَانِ۔ اگر میرے مولا کے اذن نے مجھے مجبور نہ کر دیا ہوتا تو تم دیکھتے مجھ عباس کو کہ میں کس طریقے سے تم پر کسی بھوکے پرندے کی طرح سے برستا اور تم کو کس طریقے سے فنار کرتا، تم کو کس طریقے سے قتل کرتا۔ ہیہات فانظروا ثم انظروا۔ مولا عباس فرما رہے ہیں، ممن شارب الخمر وممن صاحب الحوض والکوثر۔ اللہ اکبر۔ میں اپنی خطابت کا کوئی ایک لفظ یا ایک جملہ بھی آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا، مولا عباس کے الفاظ ہیں، میرا صرف ترجمہ ہے۔ مولا عباس نے فرمایا اس کے بعد، ہیہات انظروا ثم انظروا، دفع ہو جاؤ اے بد کردارو، اے کافرو۔ کیا تمہیں فرق نظر نہیں آتا؟ کیا تم کو ڈیفرنس نظر نہیں آتا؟ ممن شارب الخمر وممن صاحب الحوض والخمر۔ کہاں یہ شراب پینے والوں کی اولاد، کہاں یہ شراب خور کی اولاد، اور کہاں میرا آقا حوض کوثر کا مالک۔ اس کے بعد مولا فرمایا
وممن في بيته الوحي والقرآن وممن في بيته اللهو والدرس. کہاں وہ کہ جس کے گھر میں قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہے، کہاں وہ کہ جس کے گھر میں ناچ گانا برپا کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. امام مولا پر شجرے کا گھال رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یزید کون ہے اور حسین کون ہے. اس کے بعد فرمایا مولا امام عباس نے وَأَنْتُمْ وَقَعْتُمْ فِي الْغَلْطَةِ الَّتِي قَدْ وَقَعَتْ فِيهَا الْقُرَيْشُ. آخر جملہ، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام. مولا عباس نے مخاطب کر کے فرمایا کہ یقیناً تم جو لوگ ہو نا، تم اسی غلطی میں پڑ گئے ہو جس میں تمہارے اجداد پڑے تھے، جس میں تمہارے اجداد پڑے تھے. کیا تھی وہ غلطی؟ لِأَنَّهُمْ أَرَادُوا قَتْلَ رَسُولِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تُرِيدُونَ قَتْلَ ابْنِ بِنْتِ نَبِيِّكُمْ وَلَا يُمْكِنْ لَهُمْ مَا دَامَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ حَيًّا وَكَيْفَ يُمْكِنْ لَكُمْ أَنْ تَقْتُلَا حُسَيْنًا وَأَنَا عَبَّاسٌ مَا زِلْتُ حَيًّا. مولا فرما رہے ہیں کہ جیسے تمہارے اجدادوں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ وہ علی کے ہوتے ہوئے نبی کو قتل کر دے، مگر علی جب تک زندہ رہے تم نے نبی کا کچھ نہ بگاڑ سکے. اللہ اکبر. مولا فرما رہے کہ اسی طریقے سے جب تک میرا عباس زندہ ہو تم اسی رسول کے نواسے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اس کے بعد عباس نے جملہ ارشاد فرمایا لعن اللہ علیکم وعلی اجدادکم. اللہ لعن اللہ علیکم وعلی اجدادکم. ایک کافروں کی اولاد ہو، ایک فاجروں کی اولاد ہو، تم پر بھی لعنت، تمہارے اجداد. مولا عباس نے لعنت کر کے بتا دیا کہ دیکھو اگر سادے میں بھی ہو تو حق بیانی نہ چھوڑنا، اس لیے کہ پروردگار عالم اس سے محبت کرتا ہے کہ جو حق وہ ہوتا ہے. فرمایا کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ کأنہم بنیان مرصوص صفا کأنہم بنیان مرصوص. اللہ محبت کرتا ہے ان سے کہ جو اس کی راہ میں جہاد ہے. غازی عباس نے بتا دیا میدان کربلا میں کیسے جہاد کیا جاتا ہے. سب خدا کے اگر مولا عباس کو اجازت مل جاتی جنگ کرنے کی تو یہ 9 لاکھ کا لشکر ایک لمحے میں میدان کربلا سے صاف ہو جاتا. عباس نے کئی مرتبہ کوشش کی کہ آقا سے اجازت مل جائے، مگر غازی کو آقا نے اجازت نہیں دی. جب مولا عباس کو اجازت نہیں دی، روزہ عاشور بھی آ گیا. مولا عباس پھر سے خدمت آقا میں آئے کہ آقا جنگ کی اجازت دے دیجیے. فرمایا کہ نہیں میرے بھائی، تجھے جنگ کی اجازت نہیں ہے. آقا کا حکم تھا، سر آنکھوں پر سمجھا، واپس چلے گئے. عزادارہ نے امام مظلوم کربلا آج 8 محرم گزر گئی. 9 محرم کی ابتدا ہو چکی ہے. 9 اور 10 ایک دن 9 کا شبانہ اور صرف ایک دن آپ کو. آج پرسہ غازی کا اس بیوی کو دیں گے کہ جس نے عباس کو اپنی زندگی میں ہی وصیت کی تھی کہ دیکھو علی، عباس اس کائنات میں میرا بیٹا کہلائے گا. مولا عباس سے اجازت مانگ رہے ہیں، اجازت نہیں دی، اجازت کرنے نہیں دے. کچھ دیر بیٹھے رہے، دیکھا کہ خیمہ ہے، اس میں کچھ مشکیزیں لٹکے ہوئے ہیں، سوکھے مشکیزیں ہیں. بچے مشکیزوں کو الٹا الٹا کر دیکھ رہے ہیں کہ ایک قطرہ پانی کم مل جائے. 7 محرم سے پانی بند ہو گیا. چھوٹے چھوٹے بچے پانی کی تلاش کر رہے ہیں، زبان پر صرف
ایک ہی جملہ ہے العطش العطش العطش. ہمیں پیاس مارے ڈال رہی ہے، ہمیں پیاس مارے ڈال. عزیزوں، عزاداران امام مظلوم کربلا، آپ سب پانی پی کر بیٹھے ہوئے ہیں. جس نے نہیں کیا ہے وہ جا کر پی لے گا. امید ہے کہ ہاں پانی پی لے گا، پانی ملے گا. سکینہ کو بھی امید تھی. سکینہ نے مشکیزے کو ایسے الٹا، عباس کی نظر پڑی. بیٹا سکینہ کیا بات ہے؟ فرمایا امو جان پیاس مارے ڈال رہی ہے. اللہ اکبر. امو پیاس مارے ڈال رہی ہے. عباس نے سکینہ کو لیا، فرمایا بیٹا سکینہ آؤ میرے ساتھ اس مشکیزے کو اٹھاؤ. مولا حسین نے دیکھا کہ عباس سکینہ کو لے کر آ رہے ہیں، فوراً سمجھ گئے کہ عباس اپنی اجازت کو لے کر آ گئے. مولا نے فرمایا عباس میں تم کو جنگ کی اجازت تو نہیں دیتا، مگر ہاں ایک کام کے لیے رنگ کے لیے رخصت کرتا ہوں کہ بچوں کے لیے پانی کی سبھی کر دو، پانی کی سبھی کر دو. عزادارو روایت کے یہ جملے ہیں کہ عباس کو پانی لانے کی اجازت ملی. مولا نے سکینہ سے فرمایا کہ بیٹا سکینہ جاؤ مشق لے کر آؤ، تمہارا چچا دریا پر جائے گا، پانی لے کر آئے گا. سکینہ کو بڑی امید ہو گئی اپنے چچا سے کہ پیاس بجھ جائے گی. بچوں کو اکٹھا کیا کہ بچوں خیمے میں اکٹھا ہو جاؤ، کچھ ہی دیر کی بات ہے میرا چچا پانی لینے کے لیے جا رہا ہے. عباس آئے مولا کی خدمت میں، فرمایا کہ آقا آخری اجازت دے دیجیے. مولا نے فرمایا کہ عباس جاؤ زینب سے اجازت لے کر آؤ. تاریخ کے جملے عزاداروں اگر رونا نہ آئے نا تو میرے چہرے کی طرف نہ دیکھیں بلکہ اپنے سر کو جھکا لیں، رونے والی صورت بنا لیں اور گریہ کر کے خدا سے توبہ کرے کہ پروردگارا حسین کے مصائب ہے اور ہماری آنکھوں سے آنسو نکلے، ایسی کون سی خطا ہو گئی. روایت یہ بتاتی ہے کہ عباس زینب کے خیمے میں آئے، آ کر فرمایا اے شہزادی زینب اب اپنے بھائی کا آخری سلام دو. روایت یہ بتاتی ہے زینب نے عباس کو دیکھا، عباس کی باہوں میں، عباس کے گلے میں اپنی باہوں کو ڈال دیا. فرمایا عباس کو ڈال دیا ہے نا، بابا نے مجھ سے کیا کہا تھا؟ فرمایا تھا کہ بہن زینب، اے میری لال زینب، اے میری لاڈلی زینب، جب تک تیرا عباس زندہ ہے نا تجھ پر کوئی مصیبت نہ آئے گی، تجھ پر کوئی مصیبت نہ آئے گی، تجھ پر کوئی مصیبت نہ آئے گی. زینب نے عباس سے جملہ فرمایا اے میرے شیر عباس، جب سے میں نے سنا ہے نا عباس میرا دل بے چین. عباس نے اپنے سر کو چھپا لیا، گریہ کرنا شروع کر دیا. روایت یہ بتاتی ہے کہ زینب سمجھ گئی کہ عباس کس ارادے سے جا رہے ہیں. مقتل کے جملے عزاداروں گریہ کر لے گا، کھول کر گریہ کر لے گا، اپنی آوازوں کا آزاد چھوڑ دے گا. امام حسین خدا کو غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. مقتل کے جملے یہ ہے کہ شہزادی نے جیسے یہ سنا عباس مقتل میں جا رہا ہے تو دوسروں کو اکٹھا کیا. فرمایا کہ بنی ہاشم کی اور کو اے بیویوں، 28 رجب کو جب قافلہ نکلنے لگا تھوڑا، میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہارے پردے کے ذمہ دار یہ علی کی بیٹے، آج میں اپنا وعدہ واپس لیتے. ارے میرے بندے کا محافظ، جزاک اللہ جزاک اللہ. روایت یہ بتاتی ہے کہ عباس مقتل کی طرف چلے. عباس مقتل میں پہنچے. امام حسین نے حضرت علی اکبر سے کہا بیٹا علی اکبر ذرا اس ٹھیلے پر جا کر کھڑے ہو جاؤ. در خیمہ پر فضا کھڑی ہو گئی، میدان میں مولا حسین کھڑے ہیں. ادھر خیمے کے اندر مسلح بچھا کر حضرت زینب بیٹھی ہوئی ہے. حضرت امام حسین نے فرمایا علی اکبر ذرا میرے بھائی کی جنگ بتا دو رکھنا. علی اکبر نے کچھ دیر کے بعد فرمایا بابا امر کے علم نے دائیں سے بائیں کی جانب کرवट بدلی ہے. حسین نے طرف کر فرمایا پروردگارا میرے شیر کے دائیں بازو کی خیر. علی اکبر نے کچھ دیر کے بعد فرمایا بابا اب علم نے بائیں سے دائیں کی جانب کرवट لی. حسین زمین پر گر گئے. وہاں کر فرمایا پروردگارا میرے شیر کے دائیں بازو کی خیر
حسین زمین پر گر گئے، پھر زادہ خیمہ پر گر گئے، زینب مسلح پر گر گئے، عباس لاکھوں کی فوج میں گر گیا۔ خدا کوئی حکم نہ دے سوائے ان مظلوم نے کربلا کے۔ عزیزانو سنو گے کیسے مسائب ہوئے حضرت عباس کا۔ تاریخ کے یہ جملے ہیں کہ عباس کے جب بازو بدلے ہیں نا، اس وقت ایک شکل میں چھپ کر عباس کی ایک آنکھ کا نشانہ لڑا، اللہ اکبر، ایک تیر چلا، عباس کی آنکھ میں بے وست ہو گیا۔ روایت مکہ کے جتنے عزیزانو عباس نہیں چاہتے تھے کہ اپنے آقا کو بلائے، اس لیے